جو مومن ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر زندگی گزارتا ہے، حضوری میں، مقام احسان حدیث میں آیا ہے کہ زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم اتنا یقین تمہارا ہو کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم تو یہ یقین تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہی خیال ہمارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا کے لیے بنایا ہے؟ دیکھیں چلیں یعنی لگ تو یوں ہی رہے، یعنی ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک سادہ سا جملہ یہی ہے، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، دماغ میں، دل میں صرف دنیا ہے، اور خیال دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تھوڑا ٹھہر جائے نا، مطلب آپ سوچیں، خود ہی سوچیں آپ کے دماغ میں کیا گھوم رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کس لیے؟ دنیا، سوچیں دنیا کی ہے ساری، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن کیا حاصل کیا ہوا؟ دیکھیں، جو جتنا بھی آپ کی خوراک ہے اس سے زیادہ تو آپ کھا نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ جو لباس ہے، ایک وقت میں ایک ہی جوڑا پہنیں گے، ایک جوڑے کے اوپر دو جوڑے تو آپ چڑھا نہیں سکتے دوسرا جوڑا، تو بس کھانا پینا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جیسے کہ اور جانور، اللہ نے یہ مثال قرآن میں بھی دی ہے کہ یہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، کما یأکل النار والنار مسوی لہم، یہ ایسے کھا پی رہے ہیں، بس زندگی کھانے پینے کے لیے گزار رہے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن بڑی اہم بات ہے اور سوچنے کی بات ہے، اور اگر سوچیں ہم اور تلاش کریں یا حقیقت کو دیکھیں تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہم سب اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا وجود، اللہ کا خیال، اللہ کی یاد، یہ اس سے ہمارے دل خالی ہیں۔ تھوڑا ٹھہر جائیں، سوچیں اس بات پہ۔ اللہ جو اپنی شان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں خبردار ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، خبردار ہے ہمارے دلوں کے راز، یعنی یہ ایک ہستی جو ہمارے ساتھ ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ کی ہے، اور سب سے زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اس کی رگِ جان سے بھی اس کے قریب ہوں۔ تو اب اتنا نزدیک ایک ذات ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، جج کر رہی ہے۔ ان اللہ کان بکم رقیبا، وہ تمہارا نگرانی کر رہا ہے، نگران ہے تمہارا۔ لیکن ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں تو احساس تک نہیں ہے۔ ہم تو جو ایسے کام ہیں جس کے لیے، بعض ایسے کام جو عام طور پہ کھلی جگہ نہیں کیے جاتے، تو اس کے لیے تنہائی ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہو۔ یہ سوچ تو دیکھیں نا، تنہائی، کنڈی بند کر لیا آپ نے، کمرہ بند کر لیا، اور پھر جو بھی آپ کر رہے ہیں، تو ایسا ہی ہے، ہماری طبیعت ایسی ہے۔ اللہ سے ہم بالکل ہی غافل ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، دیکھیں اصل میں تو زندگی یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں گزاریں۔ ویسے ہی میں ایک عام بات کر رہا ہوں، پھر ذرا سوچیں۔ جو مومن ہے وہ
اللہ کو حاضر ناظر جان کر زندگی گزارتا ہے، حضوری میں، مقام احسان حدیث میں آیا ہے کہ زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم اتنا یقین تمہارا ہو کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم تو یہ یقین تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہی خیال ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تو کسی بھی حیثیت میں، ہم اس کا وجود کا احساس بھی نہیں ہے ہمیں، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تم دو ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں تمہارے درمیان، جب تم تین ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ لیکن آپ سوچیں خود ہی کہ ہمیں تو اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ آیا اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ آج کل جو سی سی ٹی وی کیمرے آ گئے تو بعض جگہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ خبردار کیمرے کی خفیہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جو بھی ہے، لیکن پھر ذرا آپ محتاط رہتے ہیں۔ کوئی اگر یعنی غلط کام کرتا ہے کسی سٹور میں تو وہ ذرا دیکھتا ہے کہ بھئی کیمرہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس کا بھی کیمرے کی بس آپ شکل دیکھ لیں تو اس میں یا بجلی ہو یا نہ ہو آپ کہتے ہیں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں اور وہ ہمارے انتظار میں ہے، جیسے کہ جہنم ہمارے انتظار میں ہے۔ جو غافل لوگ ہیں، ان جہنم لبالمرصاد، اسی طرح سورہ فجر میں یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ سورہ نبا کی ہے، اور یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں ان ربک لبالمرصاد، اللہ تمہاری طاق میں ہے۔ کیا مطلب؟ ہم اپنے اعمال کے نتائج سے نہیں چھوٹ سکتے، جو بھی کریں گے اس کا انعام یا سزا ہمیں ضرور ملے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کے لیے وہ ہوگا انسان کے لیے جو اس نے کمایا، اور اس پر وبال ہوگا جو اس نے کمایا۔ یعنی ہم جو بھی کر رہے ہیں، دیکھیں دو باتیں، نیکی یا برائی، گناہ یا ثواب، تو عام طور پہ مطلب یا تو دیکھیں یا آپ نیکی کر رہے ہیں یا آپ نیکی نہیں کر رہے، یا اگر میں تھوڑا سا الفاظ آپ کے سمجھ کے لیے بدل دوں، یا تو اللہ کی یاد میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یا آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ پر اللہ کا فضل ہوگا، اور اگر اللہ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں پھر آپ پہ اللہ کا غضب ہوگا۔ قرآن میں صحیح مطلب بالکل واضح طور پہ ہے۔ تو دیکھیں جو حقائق ہیں وہ ہمیں جاننا چاہیے، اور حقائق کو جب بھی آپ نظر انداز کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے پریشانی ہوگی۔ دنیا میں ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، تو ایک چیز کی حقیقت، اس کی ضرورت اور مقصد سے ہم آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ اگر مقصد ہو، ایک چیز چاہیے آپ کو، ایک کام کرنے کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں اس کی اچھا، اور پھر آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو پھر آپ وہ کام کرتے ہیں، ایک بات۔ دیکھیں دوسری بات میں یہ کہوں، انسان ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہر کام میں ہم اللہ کی یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ تو یا تو ہم اللہ کی یاد میں گزاریں گے یا اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں گے۔ تو یہ بات مطلب آپ نوٹس کریں نا،
اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ کیا ہمیں اللہ نے صرف دنیا کے لیے بنایا ہے؟ دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن ہم تو زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، یعنی ہم الٹ چل رہے ہیں۔ ہمیں جس راستے پر چلنا تھا اور جس کو منزل بنانے تھی اس کے ہم نے الٹ کر لیا ہے۔ ہم دنیا کو منزل بنا لیا ہے، یعنی دنیا کے مفاد کو، اور دنیا کے لیے ساری کوشش، تمنا، جستجو، کوشش ساری ہماری اس کے لیے ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے سب سے زیادہ نقصان میں ہوگا۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری کوششیں، جنہوں نے دنیا کو مقصد بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزار دی، اور پھر جو بھی انہوں نے نیک کام کیے ہیں برائے نام بغیر نیت کے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بس اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج مطلب دیکھیں، دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے نماز روزے تک۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم